History of Pakistan 1857-1905 90 سالوں میں مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس لازوال داستان میں کن مسلم رہنماؤں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور جانیں گے چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنی۔ سر سید احمد خان کا مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلم لیگ کا قیام، ہندو مسلم کے اتحاد کا عروج و زوال، اقبال کا انمول تصور اور محمد علی جناح سے لے کر قائد اعظم محمد علی تک کا سفر، لاہور میں رنگت امیز مناظر اور پھر طلوع صبح آزادی، یہ سب آپ جانیں گے اس ولاگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی ایک اسپیشل کہانی جو صرف اگلے ولاگ میں کشمیر کے اوپر ہوگی۔ جس طرح پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے، اسی طرح یہ ولاگ بھی پاکستان کے ذکر میں کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کب کہاں شروع ہوئی اور کون سے اہم کردار اس کہانی کا حصہ ہے؟ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی کہانی کا آغاز 1857 میں ہوا۔ اس کہانی کے دو اہم کردار بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان، یعنی کہ پاکستان کا مطالعہ، پاکستان کا تصور 1857 کے بعد، جنگ عظیم اول کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے یعنی کہ برصغیر کے مسلمان جو تھے، اس وقت پاکستان کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وہ برصغیر کے مسلمانوں کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان۔ I want to discuss someone stories about Pakistan which is part of this stories the last Mughal April, but he was arrested by the East of the company. The next day there was invited the table of breakfast. اور وہ شخص جو ایک رات پہلے اپریل تھا، بادشاہ تھا، جب اس کے سامنے ایک ٹرے رکھا گیا، اس کو دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخیں کیوں نکل گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی چیخیں ہندوستان کے ہر ایک گلی سے سنائی دی۔ ایسا کیا تھا اس ٹرے میں، اور کیوں کچھ سالوں بعد برصغیر کے مسلمان جب بھی کھانا بناتے تو ایک مٹھی آٹا الگ کر دیتے تھے؟ کہا جاتا تھا وہ آٹا، ہم جانیں گے اسے، یہ سب آپ جانیں گے اس قسط کیا۔ 1857 کے بعد برصغیر میں برطانوی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ جو بغاوت ہوئی تھی وہ صرف فوج میں ہوئی تھی، اس لیے جن فوجیوں نے بغاوت کی سب کو انہوں نے قتل کیا، پھانسیاں دی۔ جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی پکڑا، ان کو کورٹ مارشل نہیں کیا، بس ان کو سیدھی سیدھی گولی مار دی۔ جو ان کو بتا رہا تھا یہ آدمی بھی بغاوت میں شامل ہے، اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی پھانسی دی۔ اور ایسی ایک تصویر ملی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر لاشیں نہ ہوں، اور کئی دن تک وہاں لاشیں لٹکی گئیں۔ اور بربریت کا ایک مظاہرہ تھا، وہ کہا گیا تھا کہ وہ اس لیے کیا گیا تاکہ دہشت پھیلی رہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی آواز بلند نہ کر سکے۔ So we know how Britain most victims charge and why Sir Syed Ahmad Khan was failed and has to do something for his fellows Muslims. اگر سر سید احمد خان وہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا۔ 1857 to 1898 اسی دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کی امید نظر آتی تھی۔ انگریزوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو سرکار میں نوکریاں دی جائیں اور آپ نے اس کام کو نمائندگی دینی ہے، نہیں تو ایسا ہی ہوگا جو پہلے بغاوت ہوئی ہے۔ یہ آپ کے وفادار نہیں ہوں گے، ان کا حق دیں، انصاف کریں، انصاف کا تقاضا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ سیاسی طور پہ، معاشی طور پر ظلم، جبر، ناانصافی ہوتی رہی، یا یہ ریئلائزیشن میں کہ آپ کی کوپریشن میں نہیں
ڈیل کیا جا رہا تھا۔ ایک معاشرے کے اندر اس کو کہنے کے لیے تو ایک کانشیس کی ضرورت تھی، ایک ویژن کی ضرورت تھی، ایک سوچ کی ضرورت تھی۔ ہی واز دا ون جس نے وہ سوچ دی۔ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ لکھا، اسباب بغاوت ہند۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو پاور اسٹرکچر سے علادہ کیا جا رہا ہے، اگر مسلمانوں کو پاور اسٹرکچر میں نہیں آنے دیا گیا تو ہم مسلمان بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور ہندو آگے بڑھتے جا رہے ہیں تعلیمی لحاظ سے بھی اور نوکریوں کے لحاظ سے بھی۔ اس وقت انہوں نے ایک تاریخ چلائی، مسلم محمدن ایجوکیشن کی بنیاد رکھی، ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ کی۔ آپ تعلیمی ادارے بنائے آپ نے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن گئی تھی، لیکن سر سید مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے رہے؟ Now I am understand why Sir Syed Ahmad Khan did not the Muslims involve the politics, because he wanted them to learn the rules of the kings. ایک انگریز تھا ولیج کوم، اس نے کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جب اس نے بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا نہیں اس پارٹی میں نہیں شامل ہونا۔ انڈین نیشنل پارٹی برصغیر پاک و ہند کے مسائل کو حل نہیں کر رہی، اور یہی سے سوال یہ ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کو یہ کہا کہ سیاست میں حصہ لینے کے بجائے اپنی تمام توجہ تعلیم میں دینی ہے۔ مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر میں سائنسی رسالے سرچ ہوتے ہیں، ان کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے۔ پارٹی تو بن گئی تھی 1906 میں، لیکن ابھی لمبا سفر باقی تھا۔ ان کا اصل یہ خیال تھا کہ کیسے آپ اپنی شناخت ظاہر کریں، ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بھول جائیں اور اپنے مستقبل کے لیے محنت کریں، اور اپنے آپ کو بنا کر دکھائیں ان کو جو آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ سر سید Ahmad Khan was ideas that Congress is not serious the issues of the Muslims of India. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی اما کون تھی، اس کا کیا کردار تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد تاجر برطانیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور وہ کون نوجوان تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی۔ ان پہ جانے سے پہلے ذرا کہانی کے اندر کی وہ کہانی بھی سمجھتے ہیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ جس وقت بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا، ان کے سامنے 3 شہزادے تھے اس وقت موجود تھے۔ یہ وقت جب صبح کے ناشتے کا وقت تھا، ان کے سامنے ٹرے رکھی گئی جس میں شہزادے اور شہزادوں کا کٹا ہوا سر تھا، جس کو دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخیں نکل گئی۔ کہاں اتنی آسانی سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، مسلم قوم کو آگے بڑھانے کے لیے غازی آباد میں مدرسے بنانے کی کوشش کی، لیکن چندوں کی کمی تھی۔ اس لیے آپ نے کہا وہ شروع والی کہانی کا قصہ، وہ ایک مٹھی آٹا کدھر جاتا تھا۔ آپ نے کہا اگر چندے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر گھر میں روٹی 3 ٹائم پکتی ہے، وہ تینوں وقت ایک مٹھی آٹا مجھے دے گا۔ سر سید احمد خان نے یوں وہ آٹا کلیکٹ کیا، اس کو بیچا، اور پھر غازی آباد میں ایک مدرسہ بنایا۔ 1905 تک یہ سفر تھا۔ پاکستان کی کہانی جس میں مسلمانوں نے ظلم برداشت کیے لیکن غیر خدا کو قبول نہیں کیا۔ آج 2023 ہے، لیکن میری دھرتی میں فرعون کے بچے جنم لے رہے ہیں۔ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1857 سے 1947 تک صرف اور صرف برصغیر کے مسلمانوں اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مرز وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا اب پاکستان کو صرف اور صرف پاکستانی حکومت اور پاکستان کی قوم جمہوریت کے مطابق چلائے گی، اس میں فوج کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ فوج کی جو ذمہ داری ہے وہ بارڈرز میں، سرحدوں میں حفاظت کرنا ہے، لیکن آج حالات اس کے برعکس ہیں۔ ادارے اپنی ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسرے اداروں میں مداخلت کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کے امن، معیشت اور جمہوریت کو خطرہ ہے، اور ایک حد تک تینوں کو گہرا نقصان بھی پہنچ چکا ہے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں
आपको ये बात है समझने की। वो जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है अगर अदालत, फौज और हुकूमत आपस में मुदाखलत ना करे। लेकिन आप देख लें, यानी कि बरसगीर में क्या हुआ है। बरसगीर का आखिरी दौर था जलालुद्दीन अकबर का। वो अयाश और बहुत सारी ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो चुका था जिससे निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो हर किस्म की बुराई में मुब्तला हो चुका था, जिनाह में, मौसीकी में। वो हर वक्त नशे में रहता था। बदले में क्या हुआ, बरसगीर में हिंदुओं और मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। लेकिन उस वक्त भी हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके साथ दोस्ती की और हकूक़ हासिल किए। यहाँ मुसलमानों को टार्चर किया जा रहा था कि आप हमारे निसाब के ऊपर अमल करें, जो कि आइन और इस्लाम दोनों के खिलाफ था। लेकिन मुसलमान उस वक्त गुलाम होने के बावजूद भी गुलामी कबूल नहीं कर रहे थे। 1857 से इस गुलामी से निजात हासिल करने के लिए आज़ाद मुल्क पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। आज आप देख लें पाकिस्तान किधर खड़ा है, उस वक्त देख लें। उस वक्त पाकिस्तान बरसगीर के अंदर अंग्रेज़ों के ऊपर, अंग्रेज जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे उसके खिलाफ जंग लड़ रहे थे। आज भी पाकिस्तानी कौम एक जंग लड़ रही है जिसका असल मकसद अपने हकूक की पामाली को बचाना, अपने हकूक को हासिल करना और लोगों से पूछना कि किसने पाकिस्तानी कौमी खजाने को मिस यूज किया है। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से इलाजा हो चुका था, $200 अरब इकट्ठे कर चुका है। लेकिन आज भी मेरा मुल्क पाकिस्तान सिर्फ $5 अरब के ऊपर चल रहा है, जिसमें वो भी दो अरब सऊदी अरब के हैं, $2 अरब चाइना के हैं, $1 अरब यूएई का है। मैं यहाँ पूछता हूँ, जो इदारे इसलिए बिठाए गए हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में कौमी टैक्स की हिफाजत कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में कौमी खजाना कोई भी सियासी पार्टी का रहनुमा मनी लॉन्डर करके दूसरे ममालिक में अपना पाकिस्तान का टैक्स करप्शन करके इकट्ठा करके ले जाता है, वो क्यों खामोश है? सिर्फ इसलिए कि वो छोटे चोर इन्हीं की मर्जी से बिठाए गए हैं। ये बड़े चोर जो हैं बड़ा मार्चा मारते हैं पाकिस्तान के कौमी खजाने में। यही वो वजूहत है जिसमें पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की पजीर होता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात पीछे हो रहे हैं। 1857 से 1905 तक मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो यही है। बहादुर शाह जफर ने पाकिस्तान के लिए अपनी औलादे तक कुर्बान कर दी और सर सैयद अहमद खान जो कि अजीम शान जिंदगी गुजारते थे, एक मुट्ठी आटे के ऊपर भी उन्होंने आकर गुजारा किया, सिर्फ इसलिए कि कौम को बचाना है अंग्रेजों की गुलामी से। कौम आज भी अपनों की गुलामी में कैद है। बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।